حدیث قدسی، رحمان فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس رشتے میں عزت نہ ہو وہاں محبت لمبے عرصے تک نہیں رہتی۔ دوستی ہر انسان سے کرو مگر بھروسہ صرف اہل وفا پر کرو۔ محبت کا اصل امتحان صبر ہے اور صبر والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ حدیث قدسی، رحمان فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، پس وہ جو میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ اپنے راز کو کبھی کسی پر ظاہر نہ کرو، کیونکہ جب تم خود کو نہ سنبھال سکے تو دوسرا کیسے سنبھالے گا۔ محبت اگر دل کو سکون دے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کروں گا۔ عقل سب سے بہترین دولت ہے۔ خاموشی بہترین عبادت ہے جسے صرف سمجھدار لوگ ہی اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ 5 نشانیاں تم پر ظاہر ہو رہی ہیں تو خوش ہو جاؤ، تمہاری تقدیر میں کامیابی لکھی جا چکی ہے۔ نمبر 1، تم ہر حال میں صبر کرتے ہو۔ نمبر 2، تم سچ بولنے سے کبھی نہیں گھبراتے۔ نمبر 3، تم دل سے شکر گزار ہو۔ نمبر 4، تم اپنی ذات میں عاجزی رکھتے ہو۔ نمبر 5، تم محنت سے کبھی نہیں ڈرتے۔ جس انسان میں شرم و حیا نہیں وہ جو چاہے کرے۔ تقدیر پر یقین رکھنے والا کبھی حسد نہیں کرتا۔ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میرے سوا کسی کی عبادت نہ کر، میں تیرے دل کو بے نیازی اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہ کرے تو میں تیرے دل کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو فقر سے خالی کر دوں گا۔ حضرت علی، سب بے وفا ہو جائیں تب بھی تم اپنی وفا کا دامن مت چھوڑو، کیونکہ اللہ وفاداروں کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شوہر بیوی کی خاموشی کو سمجھ جائے وہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ محبت وہ نہیں جو زبان سے ہو، محبت وہ ہے جو سجدوں میں دعا بن جائے۔ بیوی کی مسکراہٹ تمہارے حسن سلوک کی آئینہ دار ہے، اسے نظر انداز مت کرو۔ وہ شخص کبھی تنہا نہیں ہوتا جو دل سے سچا ہو، اللہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ وفاداری نبھانے والے کمزور نہیں بلکہ وہی اصل میں بہادر ہوتے ہیں۔ محبت میں برداشت کرنے والا اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ حدیث قدسی، رحمان فرماتا ہے میرے بندے اگر تم مجھ تک آؤ ایک بالش تو میں تمہارے قریب آؤں ایک ہاتھ۔
اگر تم ایک ہاتھ آؤ تو میں ایک بازو کے برابر آؤں، اور اگر تم میری طرف چل کر آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں۔ محبت میں خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے جو صرف دل والے سمجھتے ہیں۔ بیوی کی خدمت عبادت ہے، اس سے رتبہ کم نہیں بڑھتا ہے۔ جس نے کسی کی خاموش وفا کو پہچان لیا وہ رب کا شکر گزار بندہ ہے۔ وہ شوہر بد نصیب ہے جو بیوی کی دعا سے محروم ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری آزمائش ہے، اگر نبھاؤ گے تو جنت تمہاری ہے۔ محبت میں نرمی ہو، زبان میں مٹھاس ہو، یہی رشتوں کی خوبصورتی ہے۔ جس دل میں اخلاص ہو وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے رشتہ ٹوٹ جائے۔ تم جسے چاہو اللہ اسے تم سے بہتر سمجھتا ہے، اسی لیے دیر کرتا ہے۔ بیوی کی آنکھ کے آنسو شوہر کی غیرت پر سوال ہوتے ہیں۔ جو رشتہ بار بار تمہیں آزمانے پر مجبور کرے اس سے خاموشی بہتر ہے۔ محبت کے بدلے میں اگر تمہیں تکلیف ملے تو سمجھ لو رب تمہاری صفائی کر رہا ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ تم جسے دل سے چاہتے ہو اس کے لیے تمہاری دعائیں رب کے پاس محفوظ ہیں۔ وفا کا صلہ لوگوں سے نہیں اللہ سے مانگو۔ رشتوں کو ٹوٹنے مت دو، کیونکہ جو دل میں بسا ہے وہ پھر بھی یاد آتا ہے۔ عورت کی عزت کرنا مرد کی سب سے بڑی جوان مردی ہے۔ حدیث قدسی رحمان فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، پس تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ جس نے کسی کو خلوص سے چاہا وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ شوہر کا نرم لہجہ بیوی کے دل پر مرہم کی طرح ہوتا ہے۔ بیوی کی محبت کو کمزوری مت سمجھو، یہ اس کا ایمان ہے۔ جو دل سے وفا کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس کا گواہ ہوتا ہے۔ سچ وہ خزانہ ہے جو وقت پر چمکتا ہے، صبر کرنا اس کا محافظ ہے۔ جو اپنی ذات کو توڑ کر کسی کو جوڑتا ہے اللہ اسے خاص بناتا ہے۔ لوگوں سے درد چھپاؤ، اللہ کے سامنے کھولو، وہی ہے جو بے آواز چیخیں سنتا ہے۔ تنہائی مومن کی آزمائش ہے، مگر وہی تنہائی اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو تمہارے درد پر خاموش رہے وہ تمہارے نصیب میں نہیں سبق میں تھا۔ جو اپنی خوشی قربان کرے رشتے کے لیے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ دعا جو آنسوؤں سے نکلے عرش تک ضرور پہنچتی ہے۔ اس وقت بھی نیکی کرتے رہو جب لوگ اسے نہیں سراہتے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اکیلا سچ ہجوم کے جھوٹ پر بھاری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دل میں رہ کر بھی تمہارے لیے نہیں ہوتے، اللہ انہیں وقت پر دکھاتا ہے۔ جو ناممکن میں بھی رب سے امید رکھے وہی اس کے کرم کا مستحق ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھے وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو تمہیں گناہ نہ لگے۔ جو شخص تمہیں تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جب تمہاری نیت صاف ہو تو تمہارے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ غصے کے وقت جواب نہ دو کیونکہ تم خود کو کھو بیٹھو گے۔ ہر رشتہ اعتبار سے قائم رہتا ہے، اگر اعتبار ٹوٹ جائے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے ہر قدم کو سوچ کر اٹھائے۔ محبت اندھی نہیں مگر یہ انسان کو اندھا کر سکتی ہے اگر حد سے بڑھ جائے۔ عاجزی اختیار کرو کیونکہ غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی دولت اچھے اخلاق ہیں۔ بدلہ لینے سے بہتر معاف کرنا ہے کیونکہ معافی دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دنیا کی محبت دلوں کو اندھا کر دیتی ہے، آخرت کی فکر آنکھیں کھول دیتی ہے۔ جو شخص خود کو پہچان لے وہی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ ہر شے کی جڑ دل ہے، اگر دل پاک ہو تو سب کچھ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو کیونکہ عطا کی امید خود عبادت ہے۔ جو کچھ تم کھو بیٹھے ہو وہ تمہارے واپس آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ احساس کمتری کی 7 علامات۔ نمبر 1، ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا۔ نمبر 2، اپنی کامیابیوں کو بہت چھوٹا سمجھنا۔ نمبر 3، لوگوں کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا۔ نمبر 5، ہمیشہ جذباتی رویہ اختیار کرنا۔ نمبر 6، اپنے بارے میں منفی خیالات رکھنا۔ نمبر 7، ذاتی حدود قائم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا۔